اور اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی ایک اچھی زندگی، نعمتوں والی زندگی، بیماری سے نجات والی زندگی، عزت والی زندگی، ایک مقام اور مرتبے والی زندگی عطا فرمائیں گے یاد رکھیں۔ اور یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائیں گا، اللہ رب العزت اپنے چہیتے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو دنیا میں بھی ان کے ایمان لانے کا فائدہ دیتا ہے، دنیا میں بھی ان کی نیکیوں کا فائدہ دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ فائدہ دنیا میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا صرف اس نسل کو نہیں، اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ملتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ کہف کے اندر ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں جو واقعہ ہے جس کے اندر وہ دیوار جو گرنے کو تھی، جس کو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے بنا دیا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو خضر علیہ السلام نے بعد میں اس کا جواب دیا۔ تو انہوں نے جب سوال کیا کہ اس بستی والوں نے نہ تو ہم کو کھانا دیا نہ رہنے کو جگہ دی، پھر ہم نے اس دیوار کو کیوں بنا دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے اندر، اور ابھی وہ اس طاقت کو نہیں پہنچے کہ اگر یہ دیوار گر جائے تو خزانہ نکلے گا تو اس کو سنبھال سکیں گے۔ تو اللہ نے چاہا کہ اس خزانے کی حفاظت کے لیے کام کر دے، اور ان کے والد ایک نیک انسان تھے، ان بچوں کے والد کیا تھے؟ ایک نیک انسان تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جو والد کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ان کے جو ہے والد سے مراد بالکل بچوں کے والد نہیں تھے، اس سے مراد ان کے نسلوں میں نیک انسان گزرے تھے جو ان کے مطلب دادا پردادا سگڑ دادا سے بھی آگے تھے، ان کی نیکی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نسلوں کو دیا۔ اگر اس کو لفظاً بھی لے لے کہ وہ والد مطلب بچوں کے والد، اس سے پتہ چلا کہ والدین کی نیکی کا بدلہ بچوں کو ملا۔ تو انسان کی نیکی کا، عمل صالح کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، دعا کا، استغفار کا، صبر کا، شکر کا دنیا میں بدلہ ملتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی، مطلب یہ تو طے شدہ بات۔ اور بات ہم نے رکھی تھی کہ اگر دنیا میں کسی وجہ سے حکمت سے اللہ رب العزت نے اس کو بدلہ نہیں بھی دیا تو آخرت میں تو انہی کے لیے فائدہ ہے جو دنیا میں ایمان و عمل صالح اور اس کے مطابق جو چیزیں بتائی کر کے گئے، اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ تو آئیے دو اصول ہم نے دیکھے تھے، سب سے پہلا تھا ایمان اور عمل صالح کرنے کی بنیاد پر اللہ دنیا کی اچھی زندگی دیتا ہے، اور یہ سب سے اہم نقطہ تھا، سب سے پہلے رکھا میں نے۔ دوسرا نقطہ تھا یاد رکھیں نماز قائم کرے، نماز قائم کرنے کے کئی دنیاوی فائدے، جس میں سے ہم ایک نفل نماز کے تعلق سے دیکھا تھا، گناہوں کو مٹاتی ہے، نیکیوں میں رغبت پیدا کرتی ہے، اور ساتھ میں بیماریوں سے انسان کو بچاتی ہے، وہ ہے نماز تہجد ہم نے دیکھا تھا۔ اب آئیے تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے ایک دنیا کی بہترین زندگی ملیں گی، یاد رکھیے وہ عمل ہے، یاد رکھیے تقوی۔ اور تقوی کی خصوصیت یاد رکھیے یہ ہے کہ یہ بے روزگاری سے، غربت سے، قرضوں کے بوجھ سے، بیماری سے، دنیا میں آئی مشکلوں سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ مطلب ہر نیکی کا ایک مخصوص وہ ہے کہ وہ کس اس میں آپ کو فائدہ دیتی ہے، تو یہ تقوی والی نیکی یاد رکھیں ان فیلڈز میں آپ کو اور ہم کو فائدہ دیں گے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اور تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی یہ کہ اللہ کا خوف رکھنا اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے جو خوف روک لے وہ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا ایسا خوف رکھنا کہ بندہ حرام کام سے، اللہ کی معصیت سے رک جائے، تو یہ ہو گیا تقوی۔ تو جو بھی شخص اللہ کے ڈر سے، حرام کام سے، معصیت سے، گناہوں سے، برائی سے رک جاتا ہے اس کو ہم کہیں گے متقی، تقوی والا، اور اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ تو برائی سے رکنا، گناہوں سے رکنا، حرام کام سے رکنا، یہ تقوی ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت ایک اچھی دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور ہم حرام کام کرتے ہیں، ہم اللہ کو ناراضگی والے کام کرتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں کہ اللہ دنیا کی اچھی زندگی دے، تو یہ زندگی اچھی ملنے والی نہیں، یاد رکھیے تقوی اختیار کرنا بے حد ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے تقوی کے تعلق سے۔ ویسے تو کئی آیت ہیں تقوی کے تعلق سے، چند باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 2 and 3 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ، معصیت اور حرام کاری کو چھوڑ دیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے تکلیفوں سے، دکھوں سے نکلنا، یا اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بے روزگاری روزی ڈائریکٹ قرآن نے کہہ دیا کہ روزی ایسی جگہ سے دیں گا جہاں سے سوچا نہیں ہوگا۔ اب روزی کم ہے تو پھر قرض بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے قرضوں سے نجات کا بھی طریقہ یہی ہو گیا۔ اب روزی میں کمی ہے، انکم میں کمی ہو گئی تو پھر بیماریاں آ جائے تو مصیبت پہ اور مصیبت آ جاتی ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو مخرجہ کا لفظ ہے نکلنا آسان کرتا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ دکھوں سے نکلنا، تکلیفوں سے نکلنا، بیماریوں سے نکلنا، مصیبت سے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ تو ایک تقوی ہے اور کئی اس کے، یا جس کو کہیں گے لا تعداد دنیاوی فائدے، یاد رکھیں۔
تو تقوی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے ہمیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہم گناہ کو چھوڑے اور نیکی میں آگے بڑھتے چلے جائے، تو بڑی اہم بات ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ بہت ایک لمبا واقعہ ہے، چونکہ وقت نہیں، بس شارٹ میں واقعے کو رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے والدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو توبہ استغفار اور تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی، اور اس کے بعد وہ والدین چلے گئے، انہوں نے یہ کام کیا۔ اور ان کا بیٹا جو گرفتار تھا وہ کہتے ہیں کہ میری بیڑیاں تھیں میرے پیروں میں، وہ بیڑیاں اچانک رات میں ٹوٹ گئی اور میں نے ایک جانور وہاں سے لیا، مطلب اونٹ ایک لیا، میں اس پہ سوار ہوا اور دوسرے اونٹ بھی اس اونٹ کے ساتھ میرے پیچھے چلنے لگے۔ پھر جب وہ مدینے واپس آئے، اپنے والدین سے ملاقات کی، والدین بڑے خوش ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہو گئے فجر کے بعد اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا میرے ساتھ ہوا اور اب یہ اونٹ بھی میرے ساتھ آ گئے، میں تو ایک اونٹ لے کر بھاگا تھا لیکن یہ دوسرے اونٹ بھی ساتھ میں آ گئے، یہ دوسرے جانور بھی ساتھ میں آ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کرتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ کہا یہ اونٹ تمہارے ہے، انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا اس روزی کا، اور اونٹ ظاہر سی بات ہے ایک مہنگا جانور ہوتا ہے، یاد رکھیے سستا نہیں ہوتا اس زمانے میں، کیونکہ انہوں نے بچنے کے لیے اس کو وہاں سے لے لیا تھا، یاد رکھیے باڑے میں سے نکال لیا تھا، جہاں بھی تھا لے لیا تھا۔ ایسی جگہ سے اللہ نے ان کو روزی دی جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک تو نجات دی، جس کو کہیں گے جیل سے ان کو آزادی مل گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ روزی بھی ان کو مل گئی۔ تو اس ایک واقعے میں دونوں چیزیں ایک ساتھ مل گئی، تو لہٰذا ہر قسم کے دکھ، پریشانی، مصیبت، بیماری، قرض، غربت، سب سے نکلنے کا طریقہ ہے اللہ کا ہم ڈر اختیار کریں، حرام چیزوں کو چھوڑیں اور نیکی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم نافرمانی پہ اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ سے امید پر امید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ اور ہم کو عطا فرمائیں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھ۔ ہاں، اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو چھوٹ کے طور پر، ڈھیل کے طور پر، وہ آزمائش کے لیے ان کو پھر عطا کر دیتا ہے ان کی نافرمانی اور گناہ اور معصیت کے باوجود بھی، جیسا فرعون اس کی مثال ہے، حامان اس کا وزیر اس کی مثال ہے، اور کئی بڑے بڑے بادشاہ اور عرب کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اس کی مثال ہے کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی لیکن وہ ان کے لیے ڈھیل تھی، یاد رکھیں، مطلب وہ اللہ ان کو پکڑنے والا تھا۔ لیکن ایک مومن کے لیے یاد رکھیے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ نافرمانی بھی کرے اور اللہ سے اچھائی کی امید اور توقع بھی کرے، تو ہمیں نافرمانی والی، گناہ والی، معصیت والی زندگی سے پلٹنا ہے، تقوی کو اختیار کرنا ہے تاکہ دنیاوی فائدے میں اٹھائے۔ آئیے دوسری آیت سورہ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، امرہ یسرا، اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے کاموں میں مشکل ہے تو ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، چونکہ تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن یہاں جہاں بھی ہم یہ نکات اور پوائنٹس کو دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، تو ان میں ایک چیز کہ آپ ضرور یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جب آپ کسی چیز کی کوشش کرتے، ٹھیک ہے، مطلب دعا بھی چالو ہے اور کوشش بھی چالو ہے، تو جب ہم تقوی اختیار کریں تو کوششوں کو نہیں چھوڑنا ہے، مطلب اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ گھر میں جانماز ڈال کے بس وہاں بیٹھ جاؤں اور میں نے تقوی اختیار کر لیا اب دنیا کو میں کمانے نہیں جاؤں گا، نہیں، وہ آپ اس کو نکلنا ہے اس کے لیے۔ تو ان تمام کے اندر انسانی کوشش ہمیشہ شامل ہے، سوائے اس کے کہ انسان ایسا مجبور ہو جائے کہ انسانی کوششوں سے کچھ ہو نہیں سکتا، تو پھر ایک الگ بات ہے کہ وہ صرف دعا کا سہارا لیں گے۔ جیسے وہ 3 لوگ جو گفا میں چلے گئے تھے اور پتھر آ کے گر گیا، اب وہ تینوں دھکا بھی دیتے وہ نہیں ہلنے والا تھا، تو تب تو انہوں نے صرف اللہ رب العزت سے وسیلہ لیا اور دعا کی۔ لیکن عام حالت میں آپ کو اور مجھے کوشش کے ساتھ یہ سب چیزوں کو بھی کرنا ہے، تو تقوی اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ نہیں کہ دنیا داری چھوڑ دینا، چونکہ ایک تصور آتا ہے دنیا چھوڑ دو تو تقوی آ جائیں گا، دنیا چھوڑ دو تو ہم نیک انسان۔ دنیا ویسا نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے، حلال کام کرتے ہوئے، یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے اس چیزوں کو اختیار کرنا ہے، تو لہٰذا تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ دنیا کی بہترین زندگی ہم کو عطا ہوں گی اور آخرت میں انشاءاللہ عزیز یہ تقوی ہماری نجات کا باعث اور ذریعہ بنیں گا، یاد رکھیے۔ تو تقوی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو ہم اپنانے کی جو ہے کوشش کریں اور ہر قسم کے نیکیوں کرنے کو، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، چونکہ گناہوں کی ایک صفت ہے، یاد رکھیے، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، یہ چنگاریوں کی مانند ہے۔ جیسے آپ کہیں گے چھوٹے چھوٹے گناہ تو مجھ سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ چنگاریوں کی مانند، جب ایک ایک چنگاری جا کے جمع ہونا شروع ہو جائیں گی تو ایک بڑی آگ بن جاتی تھوڑے دن بعد، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم گناہوں سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائے، تقوی اور اس کو اردو زبان میں بولتے پرہیزگاری اختیار کرے۔ پرہیزگاری احتیاط کرنا چیزوں سے، حرام کام سے بچنا، معصیت سے بچنا اور نیکی کی طرف رغبت پانا۔ آئیے چوتھا اصول جس کو اپنانے سے دنیا کی ایک بہترین زندگی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو عطا کریں گے، یاد رکھیے، وہ چوتھا اصول ہے توبہ اور استغفار۔
توبہ اور استغفار یاد رکھیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے دنیا کی اچھی زندگی پانے کا، کیونکہ ہر انسان جو دنیا میں آئے اس سے خطائیں، غلطیاں، لرزشیں، کوتاہیاں، گناہ، معصیت، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان گناہوں کو وائپ آؤٹ کرنے، ختم کرنے، مٹانے کے لیے اللہ نے جو ذریعہ دیا اس کو کہیں گے ہم توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اللہ سے اور اپنی روش کو بدلتا ہوں۔ توبہ کا معنی ہے پلٹنا، عام زبان میں یو ٹرن لے لینا۔ آپ ایسے جا رہے تھے، اب آپ نے پلٹ گئے، مطلب آپ گناہ کے راستے پہ تھے، آپ پلٹ کے پھر اللہ کی طرف آنا شروع ہو گئے، تو یہ توبہ ہے۔ اور استغفار مانا ہے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنا۔ ویسے دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے توبہ اور استغفار، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ ایک میں زندگی کو پلٹنا، روش کو چینج کرنا، اور دوسرے کا معنی ہے معافی مانگنا جو گناہ ہو چکے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار، میں نے راستہ بھی بدلا، اللہ کی طرف رجوع بھی کیا، پلٹ بھی کیا، اور اپنے گناہوں کے لیے معافی بھی میں مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو توبہ اور استغفار یہ بڑا اہم ٹول ہے، اہم ذریعہ، یاد رکھیے اللہ رب العزت سے بہت ساری دنیا کی بہترین زندگی حاصل کرنے کا، چیزیں حاصل کرنے کا، اور آخرت میں یاد رکھیے نجات پانے کا، یاد رکھیے۔ لیکن توبہ اور استغفار کا بھی ہمارا معاملہ یہ ہے، اس کو بھی ہم نے کھلواڑ بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ کرتے ہوئے، کچھ روایت میں آتا 100 مرتبہ توبہ یا استغفار کے الفاظ ایک مجلس میں پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہ نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن یہ پھر بھی توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس لیے کہ توبہ اور استغفار یہ اللہ رب العزت کی دائمی عبادت ہے، یاد رکھیے، اور اس کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، حالانکہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ ہم گناہ کرنے کے باوجود بھی یاد رکھیے توبہ اور استغفار ہمارے پاس غائب ہے، بلکہ توبہ اور استغفار کو ہم نے مذاق کا موضوع بنا دیا۔ اگر کوئی انسان استغفار پڑھ لے، دوسرا پوچھتا کہاں ہے، مطلب کیا دیکھا مجھے بھی تو بتا، تاکہ مجھے بھی تو موقع ملے استغفار پڑھنے کا، تو وہ کہاں ہی پوچھ رہا ہے اس سے، مطلب تو نے گناہ کیا، تو نے گناہ کی کوئی چیز دیکھی، تو نے کوئی معصیت دیکھی اور مجھے نہیں بتایا تو نے، تو اس کے استغفار سے یہ ایکٹیو ہو جا رہا ہے کہ کہاں ہے، تو ہم نے یہ کر دیا، یاد رکھ، مطلب ہم نے کیا کیا، توبہ استغفار کو مذاق سمجھ لیا، یاد رکھ، جبکہ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھ۔ کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا یا جس سے گناہ نہیں ہوتے، یاد رکھ، سب سے ہوتے، یاد رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر دی کہ کل بنی آدم خطا، تمام آدم کی اولاد خطا کار، گناہ گار ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، ان میں اچھے لوگ، نیک لوگ وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز، یاد رکھ، سب سے ہوتا ہے، یاد رکھ۔ انبیاء سے لرزشیں ہوتی، یاد رکھ، خطائیں ہوتی، یاد رکھ، چوک ہو جاتی، یاد رکھ، اور عام انسانوں سے ہم تو خطائیں، چوک، لرزشوں کے علاوہ بھی گناہ، معصیت اور کبائر تک ہم پہنچ جاتے، یاد رکھ۔ تو لہٰذا ہمیں توبہ کا راستہ اپنانا ہے۔ توبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بیٹھے پھر نماز پڑھے، پھر نماز کے بعد لیفٹ دیکھے کوئی دیکھ رہا تو نہیں، پھر رائٹ دیکھے کوئی دیکھ رہا، اور جلدی جلدی ہاتھ اٹھائے اور ایسا گالوں پہ ہوتا نا توبہ توبہ، وہ علامتی طور سے شاید بچوں کو سکھاتے ہوئے کسی زمانے میں، وہ ایک وہی بن گیا، چلن بن گیا۔ تو توبہ والے تو گالوں کو دونوں طرف ہاتھ لگا رہے، اور اس میں بھی کسی نے دیکھ لیا تو ہاتھوں کو نیچے کر دینا، مطلب وہ بھی سمجھ رہے نا، تو یہ ایک سسٹم بن گیا۔ توبہ ایک صرف علامت بن گئی نہیں، توبہ کے پیچھے سب سے پہلے ایک دل میں ندامت ہوتی ہے کہ مجھ سے خطا اور غلطی ہوئی، پھر وہ ندامت کے بعد اللہ رب العزت سے انسان توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی کنڈیشن میں یہ ہے کہ پھر انسان اس عمل کو پھر دوبارہ دہراتا نہیں، یاد رکھ۔ یہ سب چیزیں شامل ہے کہ نادم ہونا، اللہ سے توبہ کرنا، اس عمل کو دوبارہ نہ دہرانا، اور انسانوں کے ساتھ کوئی خطا اور غلطی کی تھی تو اس معاملے میں انسانوں سے معافی مانگنا، یہ سب سو کرنا ہے، یاد رکھ۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کو اپنا ٹول بنائیں، یہ بہت مفید چیز ہے، یاد رکھ۔ ایک اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اپنی خطاؤں کو مٹانے کو ہم کو دیا گیا، جیسے کہ ایک انسان ایک رجسٹر میں کوئی چیز لکھتا ہے، اب اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ غلطیوں کا کیا سلوشن ہے، تو کوئی کہے کہ یہ لیجیے اریزر، ربر، اس سے آپ چیزوں کو مٹا کے پھر سے لکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے تو ایک خوشی کی بات ہے کہ اب میری خطائیں اور جو غلطیاں لکھنے میں ہو رہی تھی مجھے موقع ہے اس کو صحیح کرنے کا، اصلاح کرنے کا۔ لیکن یہ بھی غلط فہمی امت مسلمہ کو ہے کہ خطائیں اور معصیت جو توبہ ہے، وہ توبہ کو وہ لائسنس ٹو سن سمجھتے ہیں، مطلب گناہ کرنے کا ایک ذریعہ مل گیا، مطلب توبہ ہے مطلب گناہ کرنا چاہیے، جبکہ وہ گناہ جو ہو جائے اس کو معافی لینے کا ذریعہ تھا۔ ہم نے سمجھا کہ گناہ کرنے کا ذریعہ تو غلطی کرو اور مٹاتے جاؤ، غلطی کرو، غلطی ہو جائے تو اس سے مٹ جائیں گی، مٹا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسے غلطی کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ جتنی باتیں توبہ کے تعلق سے آتی ہے کہ فلاں کی اللہ نے توبہ قبول لی، فلاں کی اللہ نے توبہ قبول کر لی، ان واقعات کو ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ کرنے کی دعوت ہے میرے لیے، تو ایسا نہ کرے، اور جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں، جو معصیتیں ہوتی ہے، اس کو ہم توبہ کرے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، 42 نمبر کا سورہ آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، یا کرتوتوں کے سبب آتی ہے،
اور تمہارے بہت سارے گناہ تو ہم ایسے ہی درگزر کر دیتے ہیں. مطلب اللہ ہمارے ہر گناہ پہ پکڑ نہیں کرتا، اگر ویسا کر لے تو شاید ہمارا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم نے کیا اس کا نتیجہ ہے. اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے پکڑ نہیں کرتا، بہت سارے گناہ تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے اللہ. اور صغائر کا معاملہ ایسا ہی ہے. صغائر جو صغیرہ گناہ ہے یہ نیکیاں کرنے سے مٹ جاتے ہیں. حدیث میں جو آتے ہیں نا، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے بیچ کے گناہ معاف ہوتے دھلتے ہیں. تو یہ سب صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کئی گناہ تو اللہ تمہارے ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن جو کچھ مصیبت تم کو آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے. اور صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کو دیکھا گیا جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی فوراً سوچتے کہاں خطا ہوئی مجھ سے، مطلب میری کیا غلطی تھی جس کے نتیجے میرا بزنس ڈوب گیا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کوئی مصیبت تم پہ نہیں آتی مگر تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، جو تم نے بھیجا ہے اسی کا نتیجہ ہے. اور آج انسان یاد رکھے کیسے بدعمالیوں کو اللہ کی طرف بھیج رہے ہیں، کتنے گناہ اور معصیت کے ہم کام کر رہے ہیں، پھر نتیجے میں وہی چیز ہم پر لوٹ کر واپس آ رہی. یاد رکھیے تو لہٰذا توبہ کو اپنا ایک ذریعہ بنائیں اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں سے معافی کا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا آہو بکا کرنے کا. تو ہم توبہ اور استغفار کو لازم جانے. یاد رکھیے. آئیے رب العزت کیا فرماتا ہے، توبہ دنیا کی بہترین زندگی کیسا دیتا ہے. چونکہ ٹاپک ہمارا دنیا میں کیسے اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو آئیے توبہ کے دنیا میں کیا فائدے ہیں وہ فائدے دیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نوح کے اندر سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 to 12 10 11 12 میں اللہ رب العزت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اس قول کو رکھتا ہے. کیا وہ کہتے اپنی قوم کو، وہ کہتے اور کہتے قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم تو اللہ کے سامنے استغفار کرو تم اس کو معاف کرنے والا پاؤ گے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے اے قوم اللہ سے استغفار کر، اپنے گناہ کی معافی، مطلب ایمان کو لاؤ اور گناہ کی معافی مانگو. چونکہ ایمان لانا کنڈیشن ہے، ایمان کے بغیر توبہ نہیں. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو تم اس کو معاف کرنے والا پاؤ گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اگر تم اللہ سے توبہ و استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا، تمہیں اللہ تعالی آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا. پہلا دنیاوی فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یاد رکھیے آسمان سے موسلادھار بارش کو برسائیں گا اگر تم توبہ کرو گے استغفار کرو گے. تو پہلا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال میں اور لڑکوں میں بڑھا دیں گا، یا مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا. دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ دونوں ہی کی آیت میں مال بھی بڑھ جائیں گا اولاد بھی بڑھ جائیں گی. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے باغات کو کھیتی باڑی کو عام کر دیں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا. کھیت اور پانی نہ ہو تو کیا فائدہ، تو کھیتی بھی نہریں بھی اس کے اندر. کتنے فائدے استغفار کے، 5 فائدے آ رہے ہیں 3 آیتوں کے اندر. کیا میری قوم اللہ سے تم توبہ کرو تم اس کو معاف کرنے والا پاؤں گے. سب سے پہلا فائدہ تم کو آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا. آدمی کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں سب چیزوں میں، آج بھی اس کو ترقی کے لیے آسمان کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ بارش ہوگی تو پورا سسٹم پھر اکنامیکل چلتا ہے، بارش نہ ہو تو کہیں بھی آپ دنیا میں رہے. آپ کا تعلق تو آئی ٹی سے، میں بارش سے کیا لینا دے رہا کہ بارش ہوگی تو میرے چپس اگیں گے اور میرا نہیں، میرا نہیں ہے. لیکن بارش کا اثر آپ کی سیلری پہ پڑ جاتا ہے، بارش کا اثر مہنگائی پہ پڑ جاتا ہے، بارش کا اثر ماحول میں. آپ کو سمجھ میں آیا تھا لائٹ جانا چالو ہو گئی، سبزیاں مہنگی ہونا چالو ہو گئی، فلاں چیز کے دام بڑھ گئے، سروس چارجز بڑھ گئے، تنخواہیں کم، چونکہ اب کچھ روزگار نہیں، چونکہ لوگ سافٹ ویئر خرید رہے نہیں آپ کا. تو پانی بارش آسمان کی طرف آج بھی انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. بہت سارے نوجوان بچے ہوتے ہیں جب بڑے بات کرتے ہیں بارش نہیں ہوئی فلاں ہے تو ان کو ریلیشن سمجھ میں نہیں آتا ہے. بارش ہوگی تو زمین میں اگیں گا، زمین سے جو چیز اگتے اسی سے ساری دنیا آج بھی چلتی ہے. تو پہلا فائدہ تم کو دیں گا استغفار کا، آسمان سے موسلادھار وہ بارش جو بینیفیشل ہے، فائدے مند بارش ہے. کیونکہ بارش کا زیادہ ہونا بھی آپ جانتے کیا کرتی ہے، تو نہیں، بہترین بارش کو تمہارے لیے برسائیں گا. دوسرا فائدہ کیا دیں گا تمہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال میں تمہیں بڑھا دیں گا. دیکھیے استغفار کی بات ہو رہی ہے اور یہاں مال، سیدھا مال کا لفظ ہے، تمہیں مال میں بڑھا دیں گا. حالانکہ یہاں رزق بھی کہہ سکتے ہیں، رزق میں ساری چیزیں، لیکن یہاں مخصوص ہے مال میں تمہیں بڑھا دیں گا. ٹھیک ہے، مال اور دولت ہم بولتے ہیں عام زبان میں، لیکن مال کیش اینڈ کرنسی ہے، دولت اسٹیٹ کو بولتے ہیں، زمین کو بولتے ہیں، جائیداد کو بولتے ہیں. تو مال میں تم کو بڑھا دیں گا. اور آپ سب جانتے ہیں کیش کیا ہے، اس سے ساری دنیا میں چیزیں آپ لے سکتے ہیں. اور اولاد میں تم کو بڑھا دیں گا، اضافہ کر دیں گا. ٹھیک ہے، پھر آگے فرمائے اور تمہیں باغات عطا فرمائیں گا
اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا، چونکہ باغ ہونا لیکن اس میں پانی ہونا بھی ضروری ہے. یہ ساری فیسلٹی بولیں گے صرف توبہ کرنے کے نتیجے میں، استغفار کرنے کے نتیجے میں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے اور ان کے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ہمارے پاس بارش نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ تو کہا جاؤ استغفار کرو. دوسرا ایک تھوڑی دیر بعد سائل آیا، اس نے آگے سوال کیا مجھے اولاد نہیں، میں کیا کروں؟ تو کہا جاؤ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا اور کہا کہ میرے باغات میں کمی ہو چکی، کیا کروں؟ تو کہا جاؤ استغفار کرو. کسی نے آگے کمپلین کی مال کی، تو کہا جاؤ استغفار کرو. تو شاگرد نے بعد میں پوچھا کہ شیخ 4-5 لوگ آئے، الگ الگ سوالات کیے، آپ کا جواب ایک ہی تھا استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی جو نوح علیہ السلام والسلام اپنی قوم سے گئی. سب کا وہی مسئلہ تھا، کہا بارش نہیں ہو رہی تو کہا استغفار کرو. کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے؟ استغفار کرو گے بارش برسائیں گا. اولاد اور مال میں اضافہ کریں گا. ایک کو اولاد نہیں تھی، وہ شخص آ کے کہہ رہا ہے مجھے اولاد نہیں، کیا کروں؟ تو کہا استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اولاد دیں گا تمہیں. چونکہ یہاں بتایا گیا استغفار کرو گے تو بارش، استغفار کرو گے تو مال، استغفار کریں گے تو اولاد، استغفار کریں گے تو باغات، استغفار کرو گے تو نہریں. اتنے دنیاوی فائدے دیکھیں ایک کے بعد ایک، صرف استغفار جیسی چیز کی بتائے گئے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. توبہ استغفار کثرت سے کرے، ہمیشہ کرے، کنٹینیوسلی کرے، اٹھتے بیٹھتے کرے، یاد رکھیں. بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. تو ہم کوشش کریں خوب استغفار کرے. یاد رکھیں یہ بڑی بہترین، یہ جس کو بڑا بہترین طریقہ ہے دنیا کے فائدے اٹھانے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، دنیا کی بہترین زندگی حاصل کرنے کا، آخرت کی بہترین زندگی حاصل کرنے کا. 5واں اصول ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے جو بہترین دنیا کی زندگی، اچھی دنیا کی زندگی ہم کیسے پا سکتے ہیں، وہ ہے دعا. انسان مصیبت میں پھنس گیا، دکھوں میں پھنس گیا، بیماریوں میں پھنس گیا، مشکلات آن پڑی، تجارتیں ڈوب گئی، فلاں ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ اللہ سے سوال کریں گے، بندہ دعا کریں گے. دعا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. یہ بہت اہم ٹول اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور اس عبادت کی خصوصیت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دعا کی. دعا ایک ایسی عبادت ہے، نہ اس کو کوئی مقام کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی پاکیزگی کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو پھر غسل چاہیے، وضو چاہیے، پھر نماز ہوگی. دعا کے لیے نہیں. نہ کوئی وقت ہے، صبح کرو، شام کرو، دن کرو، رات کرو، سورج ڈوبتے سورج نکلتے، کبھی دعا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی گھڑی نہیں ہے، کوئی پاکیزگی کی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس حالت میں، اس حالت میں ہوں گی، اس حالت میں نہیں ہوں گی. دعا ایک ایسا ٹول ہے، کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی حال میں، اور کوئی بھی کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت کافروں کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. یہ عبادت میں سب کی سنتا ہے. کافروں کی دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ ہی سنتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت جانوروں کی بھی دعا سنتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے. جانور بھی دعا کرتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کر چلے اور نماز استسقاء، بارش نہیں ہوئی تھی، نماز استسقاء کے لیے چلے. ایک مقام پہ جانے کے بعد آپ نے اپنے لشکر سے کہا کہ ابھی واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ابھی تو دعا ہوئی نہیں، نماز استسقاء نہیں ہوئی، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا جب ہم راستے سے جا رہے تھے میں نے ایک چوٹی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل لیٹی تھی اور ہاتھ آسمان کی طرف نے اٹھائی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دعا قبول ہوگی، اللہ نے سن لیا اس کی دعا. تو اللہ رب العزت تو چوٹیوں کی بھی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی سیدھے سنتا ہے. اس چوٹی کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ وہ سلیمان کے وسیلے سے جا رہے، وہ موجود ہے اور وہ دعا کر رہی ہے اللہ سے سیدھے، اور اللہ رب العزت اس کی سن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. دعائیں کیجئے، کثرت سے دعائیں کیجئے. ہمارے پاس دعاؤں کا معاملہ یہ ہے کہ دعاؤں کو ہم اسپیئر ویل سمجھتے ہیں. گاڑی چلاتے ہیں نا تو ایک ایکسٹرا ٹائر ہوتا ہے، گاڑی اسٹیپنی بولتے ہیں اس کو، اسپیئر ویل ہوتا ہے جو جب گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، خراب ہوتا ہے ایک ٹائر تو آپ لگاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں دعائیں اسپیئر ویل ہے، کبھی ضرورت پڑ جائے، صاحب ایگزام آ گئے تو دعا چالو، بیماری آ گئی تو دعا چالو، بزنس ڈاؤن جا رہا تو دعا چالو، خطائیں گناہ ہو گئے تو پھر دعا چالو کہ اللہ معاف کر دے. تو دعائیں کو ہم جس کو ہم اسٹیپ نہیں سمجھتے، اسپیئر ویل سمجھتے ہیں، کبھی کبھار وہ لگیں گی. جبکہ آپ جانیے، سمجھیے اس بات کو، دعا جو ہے اسپیئر ویل نہیں ہے، دعا اسٹیئرنگ ویل ہے آپ کا. کار اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، کار میں بیٹھ کے اس کو پکڑنا پڑتا ہے. اسٹیئرنگ ویل ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک ویل ہے، اسپیئر ویل بھی ہے. اسپیئر ویل کبھی کام آتا ہے، اسٹیئرنگ ویل کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں. تو دعا آپ کا زندگی کا اسپیئر ویل نہیں ہے، اسٹیپنی نہیں ہے، وہ آپ کا اسٹیئرنگ ویل ہے. وہ ہر بار، ہر جگہ، ہر کام سے پہلے، ہر کام کے دوران، ہر کام کے بعد، حتیٰ کہ انبیاء نے بھی کام سے پہلے، کام کے دوران، کام کے بعد، ہر جگہ دعائیں، کثرت سے دعائیں. دعا کو معمول عام کر دیجئے. دینے کا، اللہ سے کرنے کا ایک مزاج ہونا چاہیے قومی کہ ہم دعائیں کریں، اور جو ثابت شدہ چیز ہے یاد رکھیں اس میں وہ کرے. تو دعائیں کثرت سے کریں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی اور ناکام واپس لوٹا دے. پتہ اللہ تعالیٰ بہت باحیا ذات ہے. جب اس کا بندہ اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو بغیر دیے کیسے لوٹاؤں میں.
بس مانگنا آنا ہمارے لیے کنڈیشن ہے، وہ دینے بیٹھا ہے، ہم کو مانگنا نہیں آ رہا ہے نا. مطلب گناہ پہ اڑے ہوئے ہیں، توبہ بھی چالو ہے اور دعا بھی چالو ہے، تو گناہ تو چھوڑ بندے، پھر آگے کی چیز ہوں گی نا. مطلب آپ ایک ٹرین پہ لٹکے ہیں، کوئی آدمی اس کو بچانے کے لیے آپ کو کھینچنا چاہتا ہے، آپ ٹرین کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، وہ تو چل رہی ہے، آپ ادھر بھی نہیں آ رہے، کیا کریں گا پھر انسان. تو ویسا حال ہے، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں اور یہاں دعائیں بھی چالو ہے، نہیں ہوں گا ویسا. اس کی کنڈیشنز ہے، ان کنڈیشنز کو پورا کیجئے. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے لوگوں کو واپس لوٹانے میں. اللہ جو ہے بہت باحیا ذات ہے، اس کو پسند نہیں کہ اس کے بندہ اس کے بعد آ کے مانگے اور اللہ اس کو واپس ایسی لوٹا دے، وہ دینا چاہتا ہے. اب آئیے، بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتا ہے اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، اس کا جواب بھی ایک حدیث سے ہم لیتے ہیں. اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ 3 شکلوں میں سنتا ہے. اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. کتنی شکلیں ہیں، کتنی صورتوں میں قبول کرتا ہے؟ 3 صورتوں میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے. آئیے الگ الگ روایتیں، جامع ترمذی کے اندر کچھ الفاظ آتے ہیں، آدھا الادب المفرد کے اندر ایک روایت ہے اس کے اندر بھی ہے. تو کئی روایتوں کے اندر 3 کی باتیں آتی ہیں، تینوں کو ایک ساتھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، 2-3 روایتوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی نہیں ہوتی، مطلب خطا رحمی اور گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے، وہ قبول نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، تو اگر ویسی دعا نہیں ہے کہ رشتہ توڑنے کی دعا اور گناہ کی دعا اگر نہیں ہے، خطا رحمی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور قبول کرتا ہے. مطلب 3 میں سے کوئی ایک شکل میں یہ دعا قبول ہوتی ہی ہے. ٹھیک ہے، پہلی شکل کیا ہے؟ اللہ اس دعا کو جلد سے جلد قبول کر لیتا ہے. جو مانگا وہ دے دیا گیا، جو مانگا دے دیا گیا. جلد سے جلد قبول کا معنی ہے اے اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مل گئی. اے اللہ تجارت بڑھا دے، بڑھ گئی. اے اللہ اولاد چاہیے، مل گئی. جو مانگا وہ قبول کر لیا گیا. دوسرا آپشن فرماتے اور کہتے ہیں، دوسرا یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اسے ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے. اللہ دعا کو قبول کرتا ہے لیکن بدلہ دنیا میں نہیں دیتا ہے، ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. مطلب اس کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا ہے. مطلب آپ کو اب نام اعمال میں نیکی کی شکل میں وہ دعا ملنے والی ہے. تو جو مانگا دنیا میں مل گیا، جو مانگا وہ نہیں ملا لیکن آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. دوسری شکل. اور تیسری شکل یہ فرماتے اللہ کے رسول فرماتے یا اس جیسی کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے. مطلب جتنی دعا مانگا تھا وہ دعا قبول نہیں کر کے اس کے برابر کوئی مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے. تو دعا مانگی میں نے اللہ سے، اللہ نے دعا سیدھے قبول کر لی. دعا مانگی میں نے اللہ سے، اللہ نے دعا نہیں قبول کر کے دوسری شکل میں قبول کی کہ میری اتنی کوئی مصیبت کو ٹال دیا جتنی دعا میں نے مانگی تھی. اور تیسرا مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو بتائیے دعا راگا کہاں جاتی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا، اللہ سنتا ہے، اللہ سیدھے سنتا ہے اور ہر دعا کو سنتا ہے سوائے خطا رحمی کی اور گناہ اور معصیت کی دعا اگر نہ ہو تو اللہ سب کی سنتا ہے. انسانوں کی سنتا ہے، جنوں کی سنتا ہے، جانوروں کی سنتا ہے، یاد رکھیے مومنوں کی سنتا ہے، کافروں کی سنتا ہے، مردوں کی سنتا ہے، عورتوں کی سنتا ہے، بدکاروں کی سنتا ہے، نیکوکاروں کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. حتیٰ کہ شیطان بھی جانتا تھا اللہ سیدھے سنتا ہے اور گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. اس نے بھی تو اللہ سے دعا کی تھی نا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا تو کیا کیا؟ اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے مہلت اور چھوٹ دی جائے. کب تک؟ دوبارہ ان کے اٹھائے جانے تک. اس نے ہی نہیں کہا کہ اللہ مجھے آدم کے وسیلے سے مجھے چھوٹ دی جائے. وہ جانتا تھا اللہ سنتا اور سیدھے سنتا ہے. تو سب سے زیادہ گناہ گار ذات ہے وہ بھی، مطلب شیطان، وہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، سیدھے مانگ رہا ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے. دیکھیے اللہ شیطان جو ہے وہ اللہ کی توحید کو بہت اچھے سے جانتا ہے، یاد رکھیے. اور وہ شرک اس نے کیا نہیں، کرواتا ہے الگ بات ہے. گناہ معصیت کرواتا ہے لیکن شرک کبھی کیا نہیں اس نے، کیونکہ وہ جانتا ہے رب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس بات کو ہم سمجھے کہ شیطان نے بھی سیدھے مانگے، اللہ نے قبول کی. جانور بھی مانگ رہے، اللہ قبول کر. کافر مانگ رہے، اللہ قبول کر رہا ہے. لہٰذا ہم بھی مانگے، سیدھے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اور میرے بندے آپ سے میرے تعلق سے پوچھتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں. کوئی دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو کہ میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں. لیکن آپ یاد رکھیے جو آیت ہے اس طرح کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے پوچھتے ہیں، یہ پہلی بات نہیں، قرآن میں سے کئی جگہ سورہ بقرہ میں ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ پوچھتے ہیں تم سے روح کیا ہے. کس جگہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ سوالات ہے تو وہاں ہمیشہ جواب آتا قل کہہ دیجئے قل الروح من امرکم، کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ پوچھتے تم سے محیض کے بارے میں. قل کہہ دو کہ یہ جو ہے ناپاکی ہے، اذیت مطلب ایذا دینے والی چیز ہے. اس طرح سے آیت چل دی قل. لیکن اس میں یاد رکھیے وہی ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں. قل نہیں ہے اس کے اندر، انی قریب سیدھا
مطلب دوسرے سوال میں اللہ کے رسول کو بولا گیا آپ کہیے میں یہ، آپ کہیے فلاں ہے، لیکن جب یہ کہا کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے تو یہ نہیں کہا آپ کہیے انی قریب، وہاں سمجھ رہے نا آپ، وہ قل کا لفظ بھی نہیں ہے وہاں، مطلب ہر جگہ دوسری جگہ سوال میں اے نبی کہہ دو، اے نبی یہ سوال کرتے آپ کہہ دو، آپ کہہ دو، یہاں آپ کہہ دو نہیں، حال ترجمے میں یہی لکھا جاتا ہے کہہ دو، یہاں موجود نہیں عربی کے اندر، مطلب یہاں اللہ نے سیدھا کہا میں ان سے قریب ہوں، اتنا قریب کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ نبی آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں، کیا انی قریب، میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں، تو بس پکارو۔ سب سے بہترین ایام اللہ کو پکارنے کب ہے؟ آدھی رات کو پکارو، مطلب وہ جو سحر کا وقت ہے، بارش ہوتے وقت پکارو اللہ کو، یہ قبول ہونے والا وقت ہے، اذان سے لے کر اقامت کے بیچ میں پکارو، جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے بیچ میں پکارو، ہے نا، تو یہ سب اوقات ہے جس میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، تو بہرحال ہمیں پکارنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے جس پہ ہم بات ختم کریں گے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے ہر رات، جب رات کا آخری پہر سحر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ آواز دیتا ہے کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، اور کیا کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں۔ یہ رات کے آخری پہر میں ہر روز یہ ندا آواز لگائی جاتی ہے، تو ڈیلی یہ چیز ہو رہی ہے کہ اللہ آواز لگا رہا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کرنے بیٹھا ہوں، اور ہمارا حال یہ کہ ہم دعائیں نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے دنیاوی حالات کو بدلنے کا ذریعہ دعا ہے، لیکن دعا کچھ کنڈیشنز کے ساتھ آتے ہیں، ان کنڈیشنز کو بھی ہم کو فلفل کرنا ہے، پھر دعائیں کرنا ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہیں جانے دیں گا، لیکن آج ہمارے ہاتھ خالی لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مصیبت، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں شخصی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، امت کے اعتبار سے آ رہی ہے، اور امت کے پاس کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العزت کی چہیتی قوم ہو تو تمہارے ساتھ یہ کیوں، تمہارے حالات ایسے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ طریقہ بھول گئے جس طریقے سے دعاؤں کو مانگنا چاہیے، تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو مناسب میں نے سمجھی۔ آج 3 پوائنٹس ہم نے رکھے کہ اس سے ہماری دنیا کی بہتر زندگی انشاءاللہ عزیز ہو سکتی ہے۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت خاندان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں، بہت دعائیں، اور انبیاء کی دعاؤں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے وہ اتنے براڈر آسپیکٹ پہ ہوتی ہے، اتنا وسیع ہوتی ہے، کسی کو انتہا نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں انبیاء۔ اور آپ نے پہ کبھی غور کیجیے، آپ نے بچوں کے لیے نہیں کرتے، نسلیں دور کی بات، بچوں کے لیے نہیں کرتے، انبیاء نسلوں کے لیے کرتے تھے، قوموں کے لیے کرتے تھے، ملت کے لیے کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کی دعائیں۔ ہم لوگوں سے دعاؤں میں احاطہ ہی نہیں ہو رہا، اللہ میرے کو مالدار کر دے، میرے کو صحت مند رکھ، میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر، میری مصیبتوں کو ٹال دے، پوری دعائیں اپنے اطراف ہی چل رہی، اور میرے ساتھ رحم کر، میرے کو جنت میں ڈال دے، میرا فلاں کر، اور یہ دعائیں۔ کیونکہ اپنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا سب سے آسان طریقہ ہے دوسروں کے لیے دعائیں کی، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے جب ایک بندہ غائبانہ طور سے کسی اور کے لیے دعا کرتا اپنے بھائی کے لیے، تو اس سے بہتر مجلس میں اس کے لیے وہ لوگ دعائیں کرتے اس کے لیے۔ تو اس سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو دوسروں کے لیے دعا کرو، کیونکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ مطلب جب میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کا مسئلہ حل کر، تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور پھر میرے لیے کہتے ہیں اور تیرے لیے بھی، میں کہہ رہا اللہ ان کی بچیوں کا مسئلہ، فرشتے وہ کہتے ہیں آمین اور تیرے لیے بھی، تیرے بچیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو اپنا مسئلہ حل کروانا ہے دوسروں کے لیے دعائیں کیجیے، اس سے بہتر مجلس میں آپ کے لیے دعا ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ ہر بار آپ سے دوسروں کے لیے دعا کیجیے، میننگ ہے کہ دوسروں کو بھی یاد رکھیں، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے، میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے، اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے، اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ کتنی افضل چیز ہے نا دعا، سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے۔ اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو۔ مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا
اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگو تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہمارے پاس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھیکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے، اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل اور فلاں عمل اور فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے یہ پڑھ نہیں، جامع ہو. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو. اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں. اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیونکہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور 2 ٹوک ہو. 2 ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے، آپ کو بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے 2 ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. 2 ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ. آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا.
دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں۔ جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ، اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے، اللہ قبول کریں گا، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، ہاتھ چالو ہے بس، کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین آمین چل رہا ہے معاملہ۔ خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا۔ غافل بے دھیان دل بس کر رہے، اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، لیکن غافل ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا۔ تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا، 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا، کہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے، اور یہ سنت ہے۔ آپ سے جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ، امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، تو 3 بار۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت، اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگو، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے، اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا۔ تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے، اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی، نماز کے تشہد میں، نماز کے مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ 2 دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ یہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر۔